اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقرأۃ القرآن۔ آج کی نشست ایک عظیم دعوت فکر ہے، دعوت فکر، لیکن یاد رہے کہ سب کے لیے نہیں، صرف اور صرف ان مسلمانوں کے لیے جن کی دلوں میں عشق رسول، محبت رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول رچا بسا ہوا ہے۔ وہ صاحبان فہم و فکر جو اس اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت سے، دولت سے مالا مال ہیں۔ عشق رسول بھی ہو، اطاعت رسول بھی ہو، اتباع رسول بھی ہو، محبت رسول بھی ہو، کیونکہ وہ رسول جو اللہ کے وحی کے سوا بیان نہیں فرماتا، کچھ نہیں فرماتا، ہونٹ مبارک نہیں ہلاتا، اللہ جس کا ضامن بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ اللہ جس کی ضمانت دے جب تک میں وحی نہیں کرتا میرا حبیب ہونٹ نہیں ہلاتا۔ وہ رسول اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اپنی امت کو، اپنے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والوں کو ان کا نبی حکم دے رہا ہے، امر دے رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کون، کس نے اس حکم رسول پہ عمل کیا، امر رسول کی اطاعت کی، اور کس نے نہیں کی۔ وہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس حدیث میں پیغمبر اعظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں، یعنی خصلت بہترین عادت، بہترین کام، خصلت، 3 خصلتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، اولاد کو۔ اب اولاد سے پیاری کوئی چیز ہوتی ہے؟ بیٹا ہو، بیٹی ہو، اولاد ہے نا، نواسا ہو، نواسی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، بھانجی ہو، بھتیجی ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، اولاد۔ رسول اعظم علیہ السلام اولاد کی بات فرما رہے ہیں، اولاد کے لیے فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 چیزیں ان کو سکھاؤ۔ کون سی؟ پہلی، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، رسول اعظم کی محبت، محمد رسول اللہ کی محبت اپنی اولاد کی دل دماغ میں رچاؤ، بساؤ کہ عظمت رسول پہ، عزت رسول پہ، وقار رسول پہ، توقیر رسول پہ کوئی آنچ نہ آنے دے۔ حب نبیکم پہلی بات۔ دوسرے نمبر پہ ساتھ ساتھ، حب نبی کے ساتھ ساتھ وہ کون سی؟ حب اہل بیت ہی، نبی کے اہل بیت کی محبت، علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، مہدی صاحب الزمان علیہم افضل الصلاۃ والسلام۔ اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو، حکم رسول، امر رسول۔ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، محبت سکھاؤ۔ جب محبت دل دماغ میں جا گزین ہوگی، بیٹھے گی، جانشین ہوگی، آئے گی، تو پھر یزیدیت، آل محمد سے لڑنے والے، آل محمد سے دشمنی کرنے والے، وہ دور چلے جائیں گے۔ یزیدیت، ناصبیت، خارجیت دور چلی جائے گی جب حکم رسول پہ عمل ہوگا تو۔ اب کہنے کو
تو پوری دنیا کہتی ہے چونکہ اللہ نے قرآن میں اور مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے فرمان میں، اپنی احادیث مبارکہ میں اہل بیت کی عظمت اتنی بیان کی ہے کہ کسی میں دم نہیں، کسی میں جرت نہیں کہ وہ کھلم کھلا کہہ دے کہ میں اہل بیت کو نہیں مانتا، کیونکہ مسلمان رہے گا ہی نہیں۔ جو چیزیں قرآنی ہوں، جو ہستیاں حدیثی ہوں، جو ہستیاں قرآنی ہوں، ان کا انکار لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن کا بھی انکار کیا جائے، رسول کے فرمان کا بھی انکار کیا جائے۔ لہذا اس مجبوری کے بنیاد پر کھلم کھلا تو کسی میں جرت ہے نہیں کہ کہتے کہ ہم نہیں مانتے اہل بیت کو، لیکن وہ کردار بتاتا ہے، وہ عمل بتاتا ہے، وہ آدمی کا کردار وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی محبت اہل بیت سے ہے یا نہیں۔ کہنے کے لیے سبھی کہتے ہیں کہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن بڑی تیاریاں، بڑی تفاصیل، کچھ نہیں، ایک جملے میں کم از کم میں حقیر اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں۔ ہاں بھائی، آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ آپ فرمائیں کہ ہم بھی مانتے ہیں۔ جی، ان کے بچوں کو بلا کے، اولاد کو بلا کے، چھوٹوں کو بلا کے ان سے پوچھو کہ 12 اماموں کے نام بتاؤ۔ کچھ زیادہ نہیں، کوئی زحمت نہیں، کوئی انٹرویو نہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی لٹمس، کچھ نہیں، ایک سیدھا سادہ سوال کہ 12 ائمہ جن کو آپ کی کتابوں میں آپ کے محدثین نے زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار، اولاد رسول، آل رسول، جن کا 12واں مہدی ہے، پڑھ کے دیکھیں سنن ابو داؤد 12 کے چیپٹر میں لکھا ہے امام مہدی علیہ السلام کو، اور بہت سارے دور حاضر کے طاہر القادری صاحب نے کئی کتابیں انبار جن میں 12واں مہدی علیہ السلام ہے۔ تو میں ان 12 کی بات کر رہا ہوں، ان کے نام آتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھائے ہیں، کوئی گھر میں نشست لگائی ہے، کوئی ارینجمنٹ کیا ہے، کوئی گھر میں بندوبست کیا ہے، کوئی گھر میں اپنی اولاد کے لیے، خاندان کے بچوں کے لیے، اپنی بیٹے بیٹیوں کے لیے، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، اب ابھرنے والے بچوں کے لیے، معاشرے سوسائٹی میں آنکھیں کھولنے والے اپنی اولاد کے لیے کوئی پیریڈ رکھا ہے گھر میں، کوئی وقت نکالا ہے گھر میں کہ بیٹا یہ ہے ہمارے اہل بیت، یہ ہے رسول کے اہل بیت، جن میں علی ہے، جن میں فاطمہ ہے، جن میں حسن ہے، جن میں حسین ہے، جن میں علی زین العابدین ہے، یا کے بعد دیگر مہدی علیہ السلام، یہ ہے بیٹا اہل بیت، یہ ہے بیٹی اہل بیت۔ ان کی محبت کا رسول اعظم نے حکم دیا ہے، جو اللہ کے وحی کے سوا گفتگو نہیں فرماتے۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے، علیم بذات الصدور، جو سوچو اس کو معلوم۔ جی، سینوں کے بھید اس ذات کو معلوم، اس کو حاضر و ناظر سمجھ کر بتاؤ۔ کوئی پیریڈ رکھا ہے، کوئی ٹائم نکالا ہے گھر میں کہ اپنے بچوں کو، اولاد کو بٹھا کے سمجھاؤ کہ یہ ہے اہل بیت رسول؟ علی بھی کوئی ہستی ہے، فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے، ان کی ولادتوں کی تاریخیں کیا ہیں، ان کی شہادتوں کی تاریخیں کیا ہیں، ان کی عظمتیں کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، قرآن میں ان کی ذکر کہاں کہاں کس کس سورہ پارے ایمی میں پایا جاتا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے کس کس حدیث میں، کس کس کتاب میں ان کا ذکر فضیلت و مناقب و فضائل پائے جاتے ہیں۔ رکھا ہے کوئی پیریڈ؟ صفر، نو۔ تو یہ رسول کے حکم پہ یہ عمل ہو رہا ہے، یہ کہا مانا آپ نے، رسول اعظم کا آرڈر یہ مانا، جس کے اللہ فرمائے قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم مانو، کہا مانو۔ یہ رسول اعظم کا فرمان ہے۔ کتنے بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے، کتنے آپ کے بزرگان دین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ چھوڑو شیعہ کو، شیعہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، سنی شیعہ کی، اہل سنت برادران کی کتابوں میں حدیث محمد عربی علیہ السلام موجود ہے کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، درس دو
لیکچر دو، لیسن دو، بٹھا کے ٹائم نکال کے. رسول کا فرمان ہے، کیا ہے. جواب کیا ملے گا؟ اللہ کو حاضر دیکھ کر سمجھ کر جواب کیا ملے گا؟ نہیں. بھائی نہیں تو پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں؟ اہل بیت تو اللہ نے منوائے ہیں، اہل بیت تو رسول نے منوائے ہیں. جی آ رہا ہی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ کون ہیں. یہ کتاب ہے میرے سامنے، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر فی احادیث بشیر و نذیر، علامہ محمد عبد الرؤف مناوی، المجلد الاول، جلد اول ہے، حرف حمزہ ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، جلد نمبر 1 ہے. عبد الرؤف مناوی مصری. کون اہل علم نہیں جانتا ان ہستیوں کو، ان محدثین کو، ان علماء اعلام کو؟ کون نہیں جانتا؟ اس کا صفحہ نمبر ہے 292، 292. حدیث کا نمبر ہے 311. اس میں لکھا ہے رسول اعظم کا فرمان کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. سکھاؤ ایسے سکھائی، یعنی اسکول میں اگر کچھ بچے کو پڑھانا پڑتا ہے تو اسکول بھیجتے ہیں نا. اب نرسری ہے، اب KG1 ہے، KG2 ہے، یہ ہے وہ ہے، اب وہ میٹرک کر رہا ہے، اب انٹرمیڈیٹ میں ہے، اب وہ یونیورسٹی میں ہے، تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا درس و تدریس کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے، کچھ پک کرنے کے لیے، کچھ ارن کرنے کے لیے، کچھ لرن کرنے کے لیے، کچھ ٹیچ کرنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا. کون سا وقت نکالا ہے آپ نے اپنی اولاد کے لیے؟ اسکول بھی یاد، کالج بھی یاد، یونیورسٹی بھی یاد، کھانے پینے کے سارے چکر یاد. یہ قبر ہے، حشر ہے، دین ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، جنت ہے. اس پہ کبھی غور فرمایا کہ ہمارے نبی نے کیا حکم دیا ہے ہمیں؟ رسول کی تعلیمات بھول جانا یہ سچے مسلمان کا کام ہے. یہ رسول کا فرمان، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھائیے. ایک کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اپنی اولاد کو ادبوا اولادکم علی 3 خصال. 3 چیزیں، 3 خصلتیں، 3 عادتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، تعلیم کرو. کون سی؟ رسول کی محبت، رسول کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کا پڑھنا، قراءۃ القرآن، قرآن کا پڑھنا. یہ آپ نے ملاحظہ فرمائی فیض القدیر. یہ دوسری کتاب ہے جمع الجوامع، پہلی جلد ہے، لکھنے والے الامام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، 911 میں فوت ہوئے. جلد پہلی ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اور یہ حضرت عبد الرؤف مناوی تھے. یہ دوسری کتاب جمع الجوامع، پہلی جلد کا صفحہ نمبر 126، 126. حدیث کا نمبر سن لیں، 782، 782. یہ حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی 3 خصال. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کون سی؟ حب نبیکم و حب اہل بیت ہی، اور قراءۃ القرآن. 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. الجمع الجوامع، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ. دوسری، یہ تیسری کتاب ہے. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے کتنے بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے. کبھی مولوی نے بتایا، کوئی واعظ میں، کوئی نصیحت میں، کوئی جمعے کے خطبے میں، کوئی ماہ مبارک کے شبینوں میں، کوئی واعظ و تقاریر میں؟ کبھی نہیں. خدا کے لیے پوچھیں، کس نے بتایا؟ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے خود ہی فیصلہ کرے کہ زندگی میں آپ کو کتنے علماء نے اپنی تقاریر میں، اپنی نشستوں میں، اپنی سیٹنگز میں، اپنی بزموں میں آپ کو یہ حدیث رسول بتائی ہے کہ اپنی اولاد کو بیٹھے درس دو محبت اہل بیت کا. یہ شیعہ ہیں جو اولاد کو بٹھاتے علی علی کراتے ہیں، حسین حسین کراتے ہیں، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ایام مناتے ہیں، مولا علی کی ولادت شہادت مناتے ہیں، جناب سیدہ کے ایام مناتے ہیں، امام حسین کا محرم مناتے ہیں، امام حسن کی شہادت مناتے ہیں، 12 اماموں کی ولادت شہادتیں.
امام زمان علیہ السلام بحکم خدا پردہ غیبت میں ہیں، باقی 11 اماموں کی شہادت ولادت شیعہ میں حیدر قرار بناتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اس حدیث رسول پہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے 1400 صدیوں میں تو وہ شیعہ میں حیدر قرار ہے، وہ شیعہ امامیہ ہیں، وہ شیعہ اثنا عشری ہیں۔ ورنہ دیکھو فیصلہ خود کریں، کوئی ضد کی ضرورت نہیں ہے۔ ضد کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں اپنے عقیدے کے مطابق جنازے کی پڑھ کر دفن کر دو ضد کو، یہ نہ قبر میں کام آئے گی نہ حشر میں کام آئے گی۔ چھوڑو، یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ۔ کون ہے یہ لکھنے والے؟ المحدث احمد بن حجر الحیتمی المکی۔ جی جناب، کون ہے؟ امام الحرمین، کعبۃ اللہ کی چابی بھی اس کے پاس، روضہ رسول کی چابی بھی اس کے پاس۔ کہاں سے چھپی ہے؟ مکتبۃ القاہرہ بشارع میدان بالازہر بمصر، ازہر مصر۔ صفحہ نمبر ہے اس کا 170۔ مقصد ثانی ہے، اس میں حدیث پیغمبر ہے، الدیلمی انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن۔ 3 چیزوں کی اپنی اولاد کو تعلیم دو، 3 چیزیں محمد عربی علیہ السلام۔ سبحان اللہ، وہ فرما رہے ہیں کتنا اہتمام کر کے گئے ہیں، کتنا ارینجمنٹ کر کے گئے ہیں، کتنا انتظام کر کے گئے ہیں کہ میرے اوپر کلمہ پڑھنے والے علی سے بھی واقف ہوں، حسن سے بھی واقف ہوں، حسین کی عظمت بھی ان کے دلوں میں ہو، حسن کی عظمت بھی ان کے دلوں میں ہو، 12 اماموں کی عظمت و اہمیت و مناقب و فضائل بھی ان کے دلوں میں ہوں، تاکہ ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں یزیدیت، ناصبیت، خارجیت جگہ نہ پکڑ لے۔ یہ پروگرام ہے رسول اعظم کا علیہ السلام۔ یہ صواعق محرقہ، ابن حجر حیتمی المکی۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے الفتاوی الحدیثیہ، لکھنے والے خاتم الفقہاء والمحدثین شیخ الاسلام احمد بن محمد بن علی بن حجر الحیتمی المکی المصری الشافعی۔ شافعی مسلک کے، شیعہ نہیں، شافعی، حنفی نہیں، شافعی۔ جی، السعدی الانصاری شہاب الدین ابو العباس 974 میں فوت ہوئے ہیں۔ وہی حضرت صواعق محرقہ والے 974 میں فوت۔ قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 119 ہے۔ اس میں حدیث پیغمبر علیہ السلام ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ابن حجر صواعق محرقہ، ابن حجر فتاوی حدیثیہ، امام الحرمین کعبۃ اللہ کی چابی، روضہ رسول کی چابی ان کے پاس۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے کشف الخفا و مزیل الالباس، لکھنے والے للمفسر المحدث الشیخ اسماعیل بن محمد عجلونی الجراحی المتوفا 1162، اس میں فوت ہوئے ہیں۔ مکتبۃ السی سے چھپی ہے۔ جی، اس کا صفحہ نمبر 74۔ اس میں لکھا ہے ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ اور قراءۃ القرآن، قرآن کا درس، قرآن پڑھانا اولاد کو۔ یہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کا فرمان۔ گنتے جائے کتابیں کہ کتنے کتنے بڑے محدثین نظام نے آپ کے یہ حدیث اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں۔ رسول اعظم کا فرمان، یہ کتابیں زیادہ کیوں دکھا رہا ہوں کہ اتنی اہل سنت کے محدثین نے، عالم نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، نقل کیا ہے، لیکن بتانے والے مولوی بتاتے نہیں، عوام تک یہ چیز پہنچی ہی نہیں اہل بیت کی محبت کی۔ کیوں؟ شیعت بڑھ جائے گی، شیعت کی فیور ہوگی۔ فیور کس کی بھی ہو، اللہ کا کلام بتائیں، رسول اعظم کا فرمان بتائیں، حق بتائیں، بال کو عوام کی کورٹ میں چھوڑیں، ان کی مرضی ہے۔
یہ ہے اتحاف الخیرہ. لکھنے والے احمد بن ابی بکر بن اسماعیل البوصیری. امام بوصیری کو کون نہیں جانتا؟ یہ ان کی کتاب ہے اور دارالوطن سے چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 185 ہے. اس میں وہی حدیث پیغمبر، حدیث کا نمبر ہے 7753. لکھ رہے کہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. قرآن کی تعلیم، رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت. یہ گنتے جائیں کتابیں کہ کتنی کتنی کتابوں میں اعلیٰ اہل سنت کے محدثین نظام نے لکھا ہے. یہ کتاب ہے السنن والمبتدعات. لکھنے والے محمد بن صالح عثیمین یہ ہیں، اور محمد بن حامد الفقی، محمد ناصر الدین. جی اس کا صفحہ نمبر ہے 314. اس پہ لکھا ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. جی یہ کتاب ہے منہاج فی شعب الایمان. لکھنے والے شیخ الامام الحافظ ابی عبداللہ الحسین بن حسن الحلیمی، 403 ہجری، جزء ثانی ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 122. 122. اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اعظم نے جن اہل بیت کی محبت کا حکم دیا ہے، وہ ہیں کون؟ وہ سنیں، کام کی بات ہے، وہ سنیں کون ہے. لکھے کہ حب آلہ و حب اہل بیتہ الذین حرمت علیہم الصدقہ، جن پہ صدقہ حرام ہے. سب نہیں، صدقہ حرام. آگے سنیں اوجب لہم الخمس، اور ان پہ خمس واجب ہے. صدقہ حرام، خمس واجب. یہ اہل بیت. کیا مطلب؟ بات کو ختم کر دیا کہ کسی اور کو لانے کی کوئی گنجائش نہ رہے. یہ امام سیوطی کی کتاب ہے. پھر گنتے جائیں کہاں کہاں لکھا ہے، نہیں بتاتے. مولوی خطیب مولانا صاحب نہیں بتاتے، وائز خطیب نہیں بتاتے. جی بتائیں ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ کہ شیعت کو فیور ہوگی، لوگ شیعت کی طرف مائل ہوں گے کہ شیعہ سچے ہیں. سنیں امام سیوطی کی کتاب ہے، کتاب کا نام بذوق الہلال، امام جلال الدین سیوطی. ان کی کتابیں وہی حدیث پیغمبر اعظم علیہ السلام ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 چیزوں کی اپنی اولاد کو تربیت دو، سکھاؤ، تعلیم دو. کون سی؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، نبی کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی قرات. یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھائے. حکم رسول ہے. کون یہ نشستیں بناتا ہے، کون بٹھاتا ہے اپنی اولاد کو وقت نکال کر کہ یہ ہے اہل بیت؟ جی ہو سکتا ہے بھی قرآن تو یاد ہے، عشق رسول تو یاد ہے، کالی کملی والے پہ لاکھوں سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وہ سب ٹھیک، لیکن اہل بیت رسول نے یہ خالی یہ حکم نہیں دیا، اہل بیت کی محبت کا بھی حکم شامل ہے، محبت رسول کی طرح. جی یہ التنویر شرح الجامع الصغیر، العلامہ محمد بن اسماعیل امیر صنعانی. جی صنعانی امیر، یہ صاحب سبل السلام ہیں. یہ علی علم جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شرح جامع الصغیر التنویر میں لکھا ہے. ریاض سے چھپی ہے، سعودی عرب سے. بڑی بات، ریاض سعودی عرب. جی اس میں حدیث کا نمبر 310 ہے. اس میں لکھا ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. مسلمانوں، او لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، او محمد رسولہ پڑھنے والوں. علی والا تو ہم پڑھتے ہیں نا، چلو یہ تو سبھی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ حکم ہے ان کو بھی، اور علی اللہ ساتھ جو ملاتے ہیں ان کو بھی، ہم کو بھی حکم.
لیکن یہ اس پہ عمل کون کرتا ہے یہ دیکھنا ہے، رزلٹ پہ نظر ہونی چاہیے۔ آئی بی کا امتحان دو، کمیشن کا امتحان دو، این ٹی ایس کا امتحان دو، ویٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ رزلٹ دیکھیں، فیل اور پاس، تو وہ دیکھ رزلٹ پہ نظر کرنی ہے۔ حکم تو رسول نے دے دیا، اس پہ عمل کون کرتا ہے وہ دیکھنا ہے۔ وہ دیکھیں فزیکلی، یہ جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں دیکھیں وہ کون سا فرقہ ہے جو بٹھا کے اولاد رسول کا اپنی اولاد کو بتاتا ہے، ذکر کرتا ہے، فضائل بیان کرتا ہے، ان کے مصائب بیان کرتا ہے، ان کے مناقب بیان کرتا ہے۔ وہ کون سا فرقہ ہے جو 12 اماموں کے پنتن پا کے 12 اماموں کے نام اپنے بچوں کو ازبر یاد کراتے ہیں؟ وہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ قبر میں مولوی نہیں چلے گا ساتھ۔ یہ کتاب ہے جامع الاحادیث الجامع الصغیر وزائدہ والجامع الکبیر للحافظ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، 911 میں فوت ہوئی۔ جزء اول ہے، دار الفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 134 ہے، حدیث کا نمبر 782 ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم ثلاث خصال، جی علی ثلاث خصال، 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 چیزیں سکھاؤ اپنی اہل بیت کو۔ کون سی؟ حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت میں قربان جاؤ، جی میں قربان جاؤں۔ رسول اعظم علیہ السلام حب اہل بیت ہی، ان کی اہل بیت کی محبت، نازوں کی پلی ہوئی فاطمہ کی محبت، ہر جنگ میں سینہ سپر کیے ہوئے رسول کو بچانے والے، رسول کی مدد کرنے والے، رسول کے جانثار، اللہ کے ولی، اللہ کے دین کو اپنے جسم پہ ضربیں برداشت کرتے ہوئے احد میں، بدر میں، صفین میں، جی خندق، خیبر، سینہ تانے ہوئے خود پہ ضربیں صحیح، اللہ کے دین کو بچایا، اللہ کے نبی کو بچایا، اذان کو بچایا، قرآن کو بچایا، مصطفیٰ کے حکم پہ رسول کی ذات کی حفاظت فرمائی۔ وہ علی کون بتاتا ہے اپنی اولاد کو؟ سنیں، 3 چیزوں کی تعلیم دو اپنی اولاد کو، رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کا پڑھنا۔ جی یہ ہے کتاب الجامع الصغیر زیادت والفتح الکبیر، ناصر الدین البانی مکتبہ اسلامی سے چھپی ہے جناب۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 36، صفحہ نمبر 36، حدیث کا نمبر ہے 251، 251۔ اس میں حدیث ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ جی یہ کتاب ہے، گنتے جائے میرے محترم، الفقہ منہجی علی مذہب امام الشافعی، امام شافعی کے مذہب پہ فقہ منہج۔ جی الاحوال الشخصیہ جزء رابع ہے، دارالقلم سے یہ چھپی ہے، دمشق سے، سیریا دارالقلم وہاں سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 23، حدیث کا نمبر ہے 2۔ اس میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ پیغمبر اعظم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 چیزوں کی تعلیم دو اپنی اولاد کو، جی رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کی قرأت، قرآن کو خوبصورت بہترین انداز میں پڑھنا۔ یہ حکم ہے، یہ کتاب ہے المداوی لعلل الجامع الصغیر وشرح المناوی، الحافظ ابو الفیض احمد بن محمد ابن صدیق الغماری، صدیق الغماری، جی جناب، الحسنی، 1380 میں جزء اول ہے، دارالقطبی سے چھپی ہے۔ کون نہیں جانتا صدیق حسن غماری کو؟ بڑا نام ہے، بہت بڑا نام، شاید البانی سے بڑا نام ہے اگر تحقیق کی جائے تو۔ ناصر الدین البانی سے اوپر جا رہا ہے حضرت صدیق عمر رحمۃ اللہ۔ جی جناب، اس کی کتاب صفحہ نمبر 250 ہے، حدیث کا نمبر 311، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ یہ مسامرات الظریف بحسن تعریف کتاب کا نام، لکھنے والے ہیں شیخ ابی عبداللہ محمد بن عثمان السنوسی، جی تحقیق و تعلیق ہے شیخ محمد شاذلی الڈیفر،
جزء رابع چوتھی جلد ہے اس کتاب کی، دار الغرب اسلامی سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 26 اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر اعظم کا فرمان ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، 3 چیزوں کی تعلیم دو اپنی اولاد کو۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کام شیعہ نے حیدر قرار، شیعہ امامیہ، شیعہ اثنا عشری اپنی اولادوں کو بٹھا کے مجلسیں کرا کے، جشن کرا کے، میلاد کرا کے، اپنی اولاد کو گرد بٹھا کے، فرصت کے ٹائم میں رات کو، دن کو، چھٹی کے دنوں بٹھا کے علی، فاطمہ، حسن، حسین 12 امام کا ذکر ہوتا ہے۔ محمد عربی کے خون پاک، یہ خون ہے نا رسول کا، جی، ان کی تعلیم، ان کی فضیلتیں، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی زندگانیاں، ان کی سیرتیں وہ بیان کرتے ہیں شیعہ نے حیدر قرار کہ یہ علی ہے، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کی زندگی ہے، کیا کیا گزرا، کس کس سے لڑا، کون کون علی سے لڑا، علی نے کس کس سے جنگیں کی، علی سے کس کس نے جنگیں کی، حسن کو زہر کس نے دلوائے، شیعہ بتاتے ہیں۔ حسین کو کربلا میں گھیر گھار کے کون لایا، شیعہ بتاتے ہیں۔ کیا وجہ تھی حسین علیہ السلام کی شہادت کی، دین کا بچانا۔ کون بتاتا ہے، شیعہ نے حیدر قرار پورا اپنے اپ ڈیٹ کر کے رکھا ہے 12 ائمہ کے تعلیمات سے، ان کی محبت سے، ان کے فضائل سے، ان کے مناقب سے اپ ڈیٹ ہے شیعہ نے حیدر قرار کی اولادیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک تمام کلمہ کو مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھائیں، مصطفیٰ کا شان سکھائیں۔ جب مصطفیٰ کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ اتنے بڑے مرتبے والے نبی ہیں، تو ان کی اہل بیت آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ 3 درس دینا، حب رسول، حب اہل بیت رسول، قراءۃ القرآن، محمد عربی کا فرمان، حکم، امر، آرڈر۔ الحمدللہ یہ قوم حاضر ہے، 14 صدیوں سے یہ مشن جاری ہے، مشن جل رہی ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ محمد عربی کے اس فرمان پاک پہ عمل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔